سوشل میڈیا کے تئیں ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اس کا ہم استعمال کیسے کریں، تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ کی نگرانی کا احساس رکھتے ہوئے اور خلوت کو پاکیزہ رکھتے ہوئے سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت، ہر جگہ، ہر آن اور ہر لمحہ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، اس سے ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھپ سکتے۔ اس لیے اگر ہم سب کے سامنے نیک بنتے ہیں اور اکیلے میں اللہ کی غیرت کو پامال کرتے ہیں، اکیلے میں جو چاہتے ہیں دیکھتے ہیں، جس سائٹس پہ چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ رب وہاں بھی دیکھ رہا تھا۔ رب کی نگرانی کے سامنے، رب کی آنکھوں کے سامنے ہم نے اللہ کی غیرت کو پامال کیا۔ معمولی پانی کے قطرے سے پیدا ہونے والے انسان سے شرم آتی ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہم کوئی غلط منظر دیکھ رہے تھے تو ہم پانی پانی ہو جاتے ہیں، لیکن رب ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، وہ ہمیں دیکھ رہا تھا، ہمیں جان رہا تھا، ہماری نگرانی کر رہا تھا، لیکن اسی کے سامنے میں ہم نے اس کی غیرت کو پامال کیا اور ہمیں حیا نہیں آتی۔ اسی لیے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی خطرناک بات بتائی اس حدیث میں۔ آپ نے فرمایا تھا لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ تِهَامًا بِيضًا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ کل قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے پاس نیکیاں ہوں گی تہامہ، پہاڑ کے برابر، بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن کیا ہوگا؟ یجعلها اللہ ھباء منثورا، اللہ تعالیٰ انہیں خش و خاشاک کی مانند بہا دے گا، کوئی اعتبار نہیں ہوگا ان نیکیوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجئے کہ ایسے کون بد نصیب ہوں گے جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو خش و خاشاک کے مانند کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا۔ دیکھو وہ باہر کے لوگ نہیں ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری لوگوں میں سے ہوں گے، وہ راتوں میں اٹھ کر کے شب بیداری کرتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، تہجد گزاری کرتے ہوں گے، لیکن جب اکیلے میں ہوں تو اللہ کی غیرت کو پامال کر بیٹھے۔ اگر خلوت پاکیزہ ہے تو ہم اچھے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نیک ہیں یا نہیں ہیں تو اکیلے میں دیکھیے اپنے آپ کو۔ اگر اکیلے میں ہیں، کوئی آپ کے سامنے نہیں ہے اور آپ اللہ کی غیرت کو پامال نہیں کرتے، شیطانی وسوسہ آتا ہے اسے دور کر دیتے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے اندر ایمان ہے، آپ نیک ہیں۔ اگر نہیں تو پھر اس رویے کو چینج کیجئے، اللہ کی نگرانی خود پر طاری کیجئے، یہ احساس پیدا کیجئے کہ فرشتے ہیں جو ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، یہ احساس پیدا کیجئے کہ ہمارے اعضاء و جوارح کل قیامت کے دن ہمارے خلاف ہونے والے ہیں، جو ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ احساس پیدا کیجئے کہ یہ زمین بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہے۔ دوسرے نمبر پر سوشل میڈیا کا جب ہم استعمال کریں تو نیتوں میں اخلاص ہو۔ سوشل میڈیا کا استعمال دین پھیلانے کے لیے کریں، بھلائی کا حکم دینے کے لیے کریں، برائی سے روکنے کے لیے کریں، صلہ رحمی کے لیے کریں، مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے کریں، دنیاوی مصلحتیں حاصل کرنے کے لیے کریں۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی کام ہے تو سوشل میڈیا کا استعمال اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ننگی عورتوں کو دیکھنے کے لیے اگر استعمال کیا جا رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔
حرام چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے ایسا، نیتوں میں اخلاص ہو، حلال چیز کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ تیسرے نمبر پر اسلامی حدود میں رہتے ہوئے سوشل میڈیا کا استعمال ہو۔ شریعت نے ہمارے لیے ایک دائرہ رکھا ہے، اس دائرے میں رہتے ہوئے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ ہم اسلامی ویب سائٹس ہیں، اسلام ہاؤس ہے، کتاب و سنت.com ہے، ایسے بہت سارے ویب سائٹس ہیں جو اچھے ویب سائٹس ہیں، ان ویب سائٹس کی زیارت کریں، وہاں سے کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر یہی وقت اگر غلط چیزوں میں گزر رہا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی حدود طے کرتے ہوئے سوشل میڈیا کا استعمال ہونا چاہیے۔ اسلامی اقدار اور اخلاقی رویوں کا بھی خیال رکھیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے اندر سچائی ہو، امانت داری ہو، بد زبانی سے دور رہیں، گالی گلوچ سے دور رہیں، لعن طعن سے دور رہیں، دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگیں، غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعہ آج غیبت عام ہو رہی ہے، چغل خوری عام ہو رہی ہے، اخلاقی برائیاں عام ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت ساری بدگمانیوں سے بچو، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ کا کام ہیں۔ ولا تجسسوا، ٹوہ میں نہ لگو، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اخلاقی رویوں کو سامنے میں رکھتے ہوئے سوشل میڈیا کا استعمال ہو، اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ وقت کی قدر کریں۔ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے میں یہ بات ہو کہ یہ سوشل میڈیا ہے، اس میں اچھی چیزیں دیکھیں تاکہ وقت کا صحیح استعمال ہو، غلط چیزوں کو دیکھنے سے بچیں کہ وقت ہمارا برباد نہ ہو۔ انٹرنیٹ کے وجود کا اصل مقصد وقت کی بچت ہے تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کیا جا سکے۔ وقت ہماری زندگی میں بہت قیمتی ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے حوالے سے اکثر لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں۔ صحت ہوتی ہے، صحت کی قدر نہیں کرتے، فرصت ہوتی ہے، فرصت کی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے صحت کی قدر کریں، فرصت ملی ہوئی ہے اس فرصت کی قدر کریں اور اس سے اچھی چیزیں سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وصحتک قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وغناک قبل فقرک، مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وفراغک قبل شغلک، اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، ورنہ کل قیامت کے دن کی رسوائی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اطاعت کے کاموں کی حریص ہوں۔ جب سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے نیکی کے کاموں کے لیے اس کا استعمال کریں، اچھی باتیں شیئر کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ اللہ کی بات، قرآن کریم کی آیتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک احادیث، دین کی گفتگو آپ شیئر کر سکتے ہیں تو شیئر کریں۔ ہاں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے وقت نماز سے غافل نہ ہوں، قرآن کی تلاوت سے ہمیں سوشل میڈیا غافل نہ کر سکے، صبح و شام کے اذکار سے ہمیں سوشل میڈیا غافل نہ کر سکے، کیونکہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ اللہ کے نیک ایسے بندے ہیں کہ جنہیں تجارت اور کاروبار اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی جانکاری شیئر کرنی ہے سوشل میڈیا میں تو اس کی تحقیق کر لیں۔ ایک المیہ ہے کہ علل ٹپ
لوگ باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر کسی بات کی نسبت کی جا رہی ہے تو پہلے اس کی اچھی طرح سے تحقیق ہونی چاہیے، بلکہ دوسری بھی کوئی بات اگر شیئر کر رہے ہیں تو جب تک کہ اس بات کی تحقیق نہیں ہوئی ہے تب تک کہ وہ بات شیئر نہ کریں۔ اللہ نے قاعدہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو پہلے اس کی جستجو کر لو، اس کی تحقیق کر لو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کسی انسان کو نادانی میں نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر بعد میں تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے، لہذا تحقیق ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے تو اس حوالے سے اور زیادہ سنجیدہ بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر کے میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور آخری نقطہ یہ ہوگا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے اگر رابطہ کر رہے ہیں تو اس کے کیا اصول ہونے چاہیے، تو یاد رکھیے اس حوالے سے پہلا اور اہم اصول یہ ہے کہ رابطہ کرنے کی کوئی شرعی وجہ پائی جائے، شرعی وجہ پائی جائے، جیسے دینی مسائل میں رہنمائی حاصل کرنا۔ اگر واقعی ضرورت ہے، دینی مسئلے کی جانکاری لینی ہے تو اس بات کی گنجائش ضرور پائی جاتی ہے، لیکن صرف کام کی بات کی جائے، فضولیات سے بچا جائے، طبی زبان میں گفتگو نہ کی جائے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الاحزاب آیت نمبر 23، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، دبی زبان سے بات نہ کرو۔ ایک عورت اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہے، بات کرنے کی گنجائش ہے، لیکن سنجیدہ گفتگو ہو، دبی زبان میں گفتگو نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا انسان جو بیمار دل رکھنے والا ہے کچھ غلط خیال اپنے من میں پال لے اور پھر اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اگر سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے وقت کبھی کبھار غلط مناظر بھی سامنے میں آ جاتے ہیں، وہاں پر ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان چیزوں سے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان والی عورتوں کو بھی یہی حکم دیتا ہے کہ ایمان والی عورتوں کو بھی حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لہذا سوشل میڈیا کا استعمال ہے تو ان شرطوں کو برتتے ہوئے استعمال کریں۔ سوشل میڈیا میں خیر ہے، لیکن اگر سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہوا تو یہ شر ہی شر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوشل میڈیا کے خیر کو حاصل کرنے اور اس کے شر سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔